السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 131 اور 132 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، بلقد اور البتہ تحقیق وصینا ہم نے وصیت کی الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی من قبلکم تم سے پہلے وایاکم اور تم کو بھی ان اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ وان اور اگر تکفرو تم کفر کرو گے فإنا تو سن لو کہ بے شک للہ اللہ کے لیے ہے ما جو کچھ بھی ہے فی السماوات آسمان میں وما اور جو کچھ بھی ہے فی الارض زمین میں وکان اللہ اور ہے اللہ غنیًا بے پرواہ حمیدہ تعریف کے قابل سب خوبیوں والا وللہ اور اللہ کے لیے ہی ہے ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمان میں وما اور جو کچھ بھی ہے فی الارض زمین میں وکفا اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، قابل حمد و ثنا ہے، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا۔ ان آیات میں توحید کا اثبات کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ریکمنڈیشنز کا ذکر کیا گیا۔ آیت میں جن صفتوں کا ذکر کیا گیا اس کو سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے۔ اس آیت میں 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کیا، اور پھر اللہ کی ایک صفت غنی آئی اور ایک اللہ کی صفت حمید آئی، اور پھر اس کی اگلی آیت میں وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور پھر اللہ کی صفت آئی وکیل۔ تو 3 صفتیں ہیں یہاں پر جو 3 دفعہ اللہ نے ایک چیز کو بار بار اثبات کیا، اور وہ کیا ہے کہ اس بات کو اپنے عقیدے کے اندر انڈورس کر لو، اس کو ٹھوک بجا کر جان لو اور سمجھ لو کہ تم کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ تمہارے پاس کوئی بھی اختیار اگر دیا گیا ہے کسی جگہ پر، کسی ادارے میں، کسی گھر میں، تمہارے اپنے وجود پر، کسی ایک خاتون پر، کسی ایک ہیڈ آف فیملی تمہیں بنایا گیا ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر وہاں پر لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا کہ تمہارے لیے دیے گئے اختیارات صرف چند دنوں کے ہیں، وقتی ہیں، اور سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو اس میں اتنی پاورفل سٹیٹمنٹ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انداز دیکھیے گفتگو کا کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی جو اہل کتاب تھے جو تم سے پہلے تھے وصیت کی تھی، اور اب تم کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کیا اللہ سے ڈرو۔ تو یہ بات کرنے کا سٹائل ہے کہ جس میں بہت زیادہ فورسفلی ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ جو میریٹل لائف میں جو معاملات ہیں آپس میں، جس میں کوئی تیسرا شاہد نہیں، جس میں کوئی تیسرا گواہ نہیں، جس میں کسی تیسرے کی رسائی نہیں، تم جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر اپنی گفتگو کی تیزی سے یا اپنی
اپنی اتھارٹی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی کو دبا سکتے ہو، کسی کو تنگ کر سکتے ہو، کسی کی اپنی غلط بات بھی اس سے منوا سکتے ہو، اپنی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کر سکتے ہو، یہ تمہارے پاس اس وقت اتھارٹی ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے۔ تم بادشاہ حقیقی کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو اپنے ایک عمل کے لیے جواب دہ ہوگے۔ اس لیے اس تقوی اور اس ڈر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے چھوٹوں کے ساتھ، وہ جو تمہارے انڈر ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو یہ اتنی خوبصورت توحید کا اس بات کرنے والی آیت ہے کہ جس کے اندر توحید راسخ ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ ہر حال میں دیکھتا ہے، اور جس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے ذرے ذرے پر حکمران ہے اور وہ انسان کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو وہ تو کبھی بھی کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6562، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر سب اولین و آخرین، جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، اور میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، جب بھی حضرت ابو ادریس یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے کہ کتنی عظیم الشان اللہ کی صفتوں کو بیان کرنے والی یہ حدیث ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے ذرے ذرے پر حکمرانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف مالک ہے بلکہ ملک ہے، یعنی اس کا حکومت بھی ہے، وہ مالک بھی ہے مالکانہ حقوق کے ساتھ، اور اس کے اختیارات بھی ہیں جو ہر ایک انسان کو اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی آپ یہ بات دیکھیے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ ان دو چیزوں کو اگر اپنے دل میں راسخ کر لے کہ اللہ ہر ایک معاملے پہ مجھ پر نگران ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، تو پھر ظلم کرنے کا تو کوئی کنسپٹ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ظالم ظلم اسی وقت کرتا ہے جب وہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس وقت اس بندے پر مکمل طور پر حاوی ہوں، اسی لیے تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مالک ہے اور اسی کے پاس ہے کائنات کے ذرے ذرے کا اختیار و انتظام۔
اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ مالک الملک، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہے خیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مالک، اتھارٹی، قوت، اقتدار، غلبہ، اختیار سب اللہ کے، وہ صاحب اقتدار و اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کائنات کے ذرے ذرے پر مالک ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ وہی ایک خاص قوت اور طاقت ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پر اقتدار اور اختیار کر رہی ہے، لیجسلیٹ کر رہی ہے۔ زمین و آسمان، سمندر، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ آسمان و زمین کی ملکوت میں، چیزوں میں، عظیم الشان سلسلہ تخلیق خداوندی میں ذرا سا غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہر چیز ایک ہی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کہہ دیجئے نبی کس کے ہاتھ میں ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ایک ایک چیز کی حکومت ہے، اور وہی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ ملکوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار رکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ بادشاہ حقیقی، زمین و آسمان میں کس چیز نے کب پیدا ہونا ہے اور کب مرنا ہے، کس چیز نے کب آگے بڑھنا ہے اور کب پیچھے رہ جانا ہے، کس چیز کی نشو و نما ہوگی یا اس کے تنزلی کا وقت ہوگا، یہ اللہ کے فاصلے ہیں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اور اللہ ہی اس چیز پر حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بات ہمیں قرآن میں بتا دی، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملک، اس کی بات سچی ہے، اس کے لیے حکمرانی ہے۔ وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر وما ذلک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر وہ جو امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جو بے بس کی سنتا ہے اس وقت جب وہ اپنی بے قراری میں تڑپ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ اس کے لیے پھر آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے، وہی ہے جس کے لیے حکومت ہے۔ الملک یومئذ للہ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، پھر اللہ جواب دے گا للہ الواحد
قہار، اللہ کے لیے بادشاہت ہے، جو ساتوں آسمانوں اور رب عرش عظیم کا مالک ہے، وہ جو عرش کریم کا مالک ہے، وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض لم یتخذ والدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ اللہ جو ہر ایک ذرے پر حکمرانی کرتا ہے، اس نے تمہیں حکم دیا، اس کے حکم کو لائٹ لیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا تمہیں حکم دیا، ان لوگوں کو حکم دیا جو تم سے پہلے تھے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اتقوا اللہ، کس سے ڈرنا ہے تم نے؟ کس کی بات کو تم ٹرن ڈیف ایئر ٹو؟ یو آر ٹرننگ ڈیف ایئر ٹو۔ اس کی اتھارٹی تو چیک کرو ذرا، خود اس کو دیکھو تو صحیح، اس کی طاقتوں کا اندازہ تو لگاؤ۔ یاد رکھو اگر تم اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں سنتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر اطاعت خام نہیں کرتے، تو تمہارا ہی بگڑے گا۔ اللہ کیا کہا جاتا ہے؟ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے۔ غنی مطلب احتیاج سے، ضرورتوں سے بے پرواہ، اس کو نہیں پرواہ کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے حکموں کے سامنے سر اطاعت خم نہیں کرتے، تو اللہ تو غنی ہے۔ الغنی، الغنا، حاجات سے بے نیازی، آسودگی، جسے احتیاج نہ ہو وہ غنی کہلاتا ہے۔ اور غانیہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے خارجی زیبائش اور آرائش سے مستغنی ہو۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ اپنے بندوں کی اطاعت کا حاجت مند نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، اگر اللہ کے حکموں پر عمل کرو گے تو خود تمہاری اپنی ذات کے لیے نفع ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ اللہ کائنات میں ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ غنی ہے، اللہ تحمل والا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہاری خیراتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود قابل حمد اور ہر ایک حمد اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کو ہماری دعاؤں کی، اللہ کو ہماری اطاعت کی، اللہ کو ہمارے سامنے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ہماری ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز سر اطاعت خم کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقراء ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کسی اطاعت کی اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ آسمان و زمین کی حکمرانی اس کے قبضہ قدرت میں، تو اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، تمہیں ایک بڑا لازمی اور ایک بڑا امپورٹنٹ حکم دیا ہے کہ اب اس اللہ سے ڈرو۔ اور اگر تم نہیں ڈرتے تو پھر سن لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ اللہ کا ہے۔ جو بھی اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ یاد رکھے کہ اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اللہ کو تعریف کی تمہاری ضرورت ہی نہیں، اللہ کو تمہاری اطاعت کی ضرورت ہی نہیں۔ سنبھال کے رکھو اپنی چیزیں اپنے پاس، اللہ بے پرواہ ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار کسی خاص قوم کی محتاج نہیں۔ اللہ اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ اپنے کاموں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر افواج رکھتا ہے۔ میرا اور آپ کا اس کے دین کو، اس کے کاز کو، اس کی بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کرنا خود ہمیں معزز کرے گا۔ اللہ خود بخود معزز ہے، اللہ خود بخود تعریف کے قابل ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ زبان حال سے یا زبان قال سے پکار کر اس بنانے والے کی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔
اس کی کاریگری، اس کے حسن، اس کی کریٹیوٹی کو اظہار کرتا ہے. تو ہم اپنی زبان سے اظہار کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ کہتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اے کافرو، اگر تم اللہ سے فیصلہ مانگ رہے ہو تو تمہیں فیصلہ مل گیا کہ دین حق سچا مذہب ہے، اور اگر تم دوبارہ یہ حرکتیں کرو گے تو ہم بھی تم سے بدلہ لیں گے. اور اللہ کو تمہاری کسی قسم کی کوئی احتیاج یا حاجت نہیں ہے. اللہ تمہیں بے نیاز کر سکتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز سے غنی ہے، اللہ مستغنی ہے. تو یاد رکھو کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ خود بھی غنی ہے اور وہ مغنی ہے. جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس کو بھی وہ غنا نصیب کرتا ہے. اللہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تونگری یا دولت مندی سے انسان امیر نہیں ہوتا، سلغنا تو دل کا غنا ہے، جس کے دل میں یہ چیزوں کی طلب اور تڑپ نکل جائے. تو میری پیاری بہنوں، آج کے لیسن سے جو ہم نے سیکھا یا پڑھا، اس نے ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ اپنے آپ کے ساتھ فیور کریں گے اگر ہم اللہ کے حکموں کو مان کر تقویٰ کی روش پر چلتے رہیں گے، اور اگر ہم اللہ کے حکموں کو مان کر تقویٰ کی روش پر نہیں چلتے تو پھر نتیجہ تو وہی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے. اس کو نہ میری عبادت کی ضرورت ہے نہ آپ کی عبادت کی ضرورت ہے. اس لیے میرڈ لائف میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں کوئی بھی تیسرا شخص گواہ نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے، تاکہ ہم ہر انسان سے معاملہ کرتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ رب جو بہت ہی طاقتوں اور شانوں والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.